سی یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ آج ہم خدا کے فضل سے باہم مل کر یہاں پاک شاہ کی عبادت میں شریک ہیں، اور آج اسی مناسبت سے ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جو حوالہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں خدا کا بندہ پالوس رسول پاک شاہ کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتا ہے اور کلیسیا کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں یاد نے خاص طور پر تعلیم دیتے ہوئے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، کلیسیا پر واضح کرتا ہے کہ جن چیزوں کی وہ تعلیم دے رہا ہے وہ اس کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس لیے تلاوت کردہ حوالہ کی 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ یعنی وہ کلیسیاؤں پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ براہ راست اسے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مکاشفہ ملا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، جو یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پکڑوائے جانے سے پہلے آخری فسح کو کھایا، اور جب شاگردوں میں سے اسے پکڑوانے والا یعنی یہودا اسکریوتی بالا خانہ سے چلا گیا، تب خداوند یسوع مسیح نے اشعیا بانی کو مقرر کیا اور نئے عہد کو قائم کیا۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس رات کو کھوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ عہد عتیق میں روٹی قوم بنی اسرائیل کے خروج کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اب روٹی خداوند کے بدن کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسرائیل قوم کا یہ ماننا تھا اور آج بھی کہ بدن انسان کی ساری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب روٹی خداوند کے بدن کو ظاہر کرتی ہے تو یہ خداوند کی ساری شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، جس سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے، انسان بن کر اس دنیا میں آنے، تعلیم دینے، منادی کرنے، معجزات کرنے، دکھ اٹھانے، مصلوب ہونے اور مرنے تک جتنے کا خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دیے، وہ سب اس روٹی میں شامل ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کے 51ویں آیت میں، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتر آئی، اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور وہاں موجود یہودی جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، اور کہنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت کیوں کر ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے جواب میں یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 53ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کے خون میں سے نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا گوشت کھانے اور خون پینے کے قابل ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتر آئی۔
یہ خداوند یسوع مسیح کا انسان بن کر مقدسہ مریم کی کوکھ سے پیدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنا کا خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دیا وہ اس روٹی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، اور یہ تمہارے لیے دو الفاظ بڑے خوبصورتی سے اس روٹی کے مقصد اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، میں نے تمہارے لیے منادی کی، تو میں نے تمہارے لیے خوشخبری کا پیغام دیا، میں نے تمہارے لیے معجزات کیے، میں نے تمہارے لیے دکھ اٹھایا، میں تمہارے لیے مصلوب ہوا، میں تمہارے لیے مر گیا۔ اور جب وہ روٹی ہمیں دیتا ہے اور ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے سارے کام میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ خود اپنے لیے انسان بن کر آیا تھا، نہ اس نے خود اپنے لیے منادی کی، نہ خود اس نے اپنے لیے معجزات کیے، نہ اس نے اپنے لیے دکھ اٹھائے، بلکہ اس نے ہمارے لیے یہ دکھ اٹھائے، ہمارے لیے وہ انسان بن کر آیا، ہمارے لیے وہ مصلوب ہوا، ہمارے لیے وہ مر گیا۔ اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، زندگی حاصل کرتا ہے۔ یہ روٹی زندگی کی روٹی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور آج ہم اس روٹی میں شریک ہونے کو ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی میں شریک ہونے کو ہیں، اس کے سارے اختیار اور اس کی ساری قدرت میں شریک ہونے کو ہیں۔ اس لیے یہ بیش قیمت روٹی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اشعیا بانی میں دوسرا اہم حصہ خون کا ہے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کسی طرح اپنے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا ہے۔ اس سے پہلے پیالہ مصر کی غلامی سے آزادی کا نشان تھا، لیکن اب پیالہ خداوند یسوع مسیح کے خون کو ظاہر کرتا ہے جو بہتوں کے گناہوں کے لیے بہایا گیا ہے۔ عہد عتیق میں خون اور پیالہ اس بڑے کے خون کو ظاہر کرتا تھا جسے قوم بنی اسرائیل نے اپنی چوٹوں پر لگایا اور موت کے فرشتہ سے بچ گئے، لیکن اب یہ پیالہ گناہ کی سزا سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے، گناہ سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسیح یسوع کا خون ہے جو دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پطرس اپنے خط میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18 اور 19 آیت میں کہتا ہے، تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بڑے یعنی مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے۔ بیش قیمت خون وہ ہے یا بیش قیمت چیز دنیا میں وہ ہوتی ہے جس کا کوئی متبادل نہ ہو، اور مسیح کے خون کا دنیا میں کوئی اور متبادل نہیں ہے، اس لیے وہ بیش قیمت خون ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں یہ الفاظ مسیح کے خون یا یہ فکرہ مسیح کے خون ایک عام مضمون کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا کے پاک کلام میں نئے عہد نامہ میں 30 دفعہ مسیح کے خون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور تقریباً 3 دفعہ جب مسیح کے خون کی بات کی گئی ہے تو وہ مسیح کی صلیب کو ظاہر کرتا ہے، اور تقریباً 5 دفعہ جب مسیح کے خون کو بتایا گیا ہے تو وہ مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسیح یسوع کا بیش قیمت خون ہے، اور اس خون سے اس نے ایمان کی کتاب اس کے 20 باب کی 28 آیت کے مطابق کلیسیا کو مول لیا ہے،
ان کی قیمت دے کر انہیں خریدا ہے۔ عہد عتیق میں جتنے جانوروں کی قربانیاں تھیں وہ مسیح یسوع کی قربانی کا عکس تھی، اور وہاں خون بہایا جاتا تھا، اور خون ایک بار سردار کاہن جو تھا وہ پاک ترین مقام میں لے کر جاتا تھا، اور وہاں چھڑکتا تھا، خدا کا رحم جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا، اس کا غصہ ٹل جاتا تھا، اس کی عدالت ٹل جاتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان کر اپنا خون جو ہے وہ خدا باپ کے پاس بطور سردار کاہن لے کر گیا، اور یہ خون جو ہے یہ ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ مقصد تھا کہ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آئے تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنے خون کو بہائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود یہ متی کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت دے، تاکہ اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیہ میں دے۔ جان کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ احبار کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے کہ اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دیں تو اپنا خون بتیروں کے فدیہ کے لیے وہ دیتا ہے، اپنی زندگی دیتا ہے، خون نکل جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ کلوری پر بہایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خون آج سے 2023 سال پہلے بہایا گیا، کیا آج بھی وہ قدرت رکھتا ہے؟ آج 2023 سال بعد بھی وہ قدرت اور اختیار اور اس میں وہ اختیار پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ خون آج کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یا کتنے گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے؟ تو پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ آج بھی اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ تھوڑے گناہوں سے نہیں، وہ تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمارے باطن کی تقدیس کرتا ہے۔ خون میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو مسیح کا خون جو ہے ہمارے باطن میں مردہ کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 14ویں آیت کے مطابق تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آج ہم اور بہت سے ایماندار جو آج دعوت کے دن عبادت کر رہے ہیں، وہ کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کہ بیٹے کا خون جو ہے انہیں پاک کرتا ہے، ان کے باطن کی تقدیس کرتا ہے، اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ تو خداوند کی روٹی اور خداوند کا بدن انتہائی قیمتی ہے۔ جو روٹی ہمیں دی گئی وہ خداوند یسوع مسیح کی ساری زمینی زندگی ہے۔ جو پیالہ ہمیں دیا گیا وہ مسیح یسوع کے ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا خون ہے، اس کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں، پاک پیشاب میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم دنیا کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، ہمارے لیے اس نے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے وہ مصلوب ہوا، ہمارے لیے وہ مر گیا۔ اس بات کی گواہی اور اعلان کرتے ہیں جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداوند کے پاس آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ
میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ گنہگاروں کو بچائے۔ لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خداوند کی قدرت ہم میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 35ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے پاس آئے گا وہ پھر کبھی بھوکا نہ ہوگا، جو خداوند کے پاس آئے گا اسے پھر کبھی بھوک نہیں ستائے گی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، کیونکہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ کبھی بھوک نہ ہو، کبھی بھوکے نہ رہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے کہ کبھی ہمیں پھر پیاس نہ رہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم اندھیرے میں نہیں چلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا پھر اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ نور میں زندگی پائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت کے مطابق جو مسیح یسوع کے پاس آتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ اور مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ یعقوب 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ تو آج میں آپ اور ہم سب خداوند کے پاس اس کی میز کے پاس آنے کو ہیں، خداوند کے پاس آنا ہے۔ تو کیسے ہم خداوند کے پاس آ سکتے ہیں؟ یعقوب 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے سامنے فروختی کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ حلیمی کے ساتھ خداوند کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ خداوند نے خود کہا کہ وہ خود حلیم ہے اور دل کا فروتن، تو پھر اس کے ماننے والوں کو بھی حلیم ہو کر خداوند کے سامنے آنا چاہیے۔ پہلا پترس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت کے مطابق خدا جو ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تاکہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ خداوند کو ہماری فکر ہے۔ جب ہم لائق طور پر خداوند کے پاس جائیں گے تو خداوند ہماری اس فکر کو اپنی فکر بنائے گا اور ہمیں اس فکر سے آزاد کرے گا۔ اس لیے ہمیں لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک ہونا چاہیے تاکہ خدا ہمارے باطن کی تقدیس کرے، ہمارے باطن کی کمزوری کو دور کرے، ہمیں قوت و طاقت بخشے اور روحانی اور جسمانی طور پر مضبوطی عطا کرے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے بدن اور خون کو پہچانے بغیر خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم سزاوار ہوں گے، ہم سزا پائیں گے۔ خداوند کی میز جو حلیمی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے برکت کا باعث ہے، خدا کی قدرت کا باعث ہے، خدا کے فضل کا باعث ہے۔ لیکن جو لائق طور پر اس میں شریک نہیں ہوتی ہے ان کے لیے عدالت کا باعث ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اسی سبب سے تم میں سے بعض کمزور، بیمار
اور بہت سے سو گئے ہیں، کیونکہ لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے پاک کلام کے مطابق بطور ایماندار اپنے دلوں کی صفائی کر کے، اپنے دل اور ذہن کے خیال کو خداوند میں متفق کر کے، خداوند کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند مانتے ہوئے اس میں سنجیدگی کے ساتھ شریک ہونا ہے، تاکہ اس کی قدرت ہم میں کام کرے اور ہم اس میں شریک ہونے کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک ہونے کی توفیق دے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.